بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جعلنی دعا تشہد میں پڑھنی ضروری ہے کیا؟ اگر نہ پڑھی جائے تو بھئی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ رب جعلنی تشہد میں پڑھنی ضروری، جو تشہد میں پڑھنی ضروری ہے وہ اور دعا ہے، وہ نہ مولوی بتاتے ہیں، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں پڑھنے کا وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا پڑھنی تشہد میں ضروری ہے ہر بندے کے لیے۔ ان چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر نماز میں حکم دیا ہے، اور جس چیز کا حکم دے دیں وہ لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے وہ کام۔ باقی اس کے علاوہ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، ضروری کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 دعائیں پڑھیں بے شک پڑھ لیں، لیکن یہ دعا پڑھنی ضروری ہے۔ صبح و شام 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار اور اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس پڑھنا مسنون ہے یا نہیں؟ بھئی حسن درجے کی حدیث ہے اللہم اجرنی من النار پڑھنا، اللہم اجرنی من النار پڑھنا 7 مرتبہ صبح و شام حسن درجے کی حدیث ہے، عمل اس پر ہو سکتا ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو اگر کوئی اسلام کہے تو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ وہ منہ میں جواب دے سکتے ہیں، آپ منہ سے جواب منہ میں دے سکتے ہیں، اونچی آواز سے جواب نہیں دینا کہ آپ کے دائیں بائیں والے ڈسٹرب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر فرضوں کے بعد پڑھنا ضروری ہے یا ساری نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھا جا سکتا ہے؟ بھئی یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو فرضوں کے بعد پڑھتا ہے، ہر فرض کے بعد پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ فرضوں کے بعد ہے، ساری نماز کے بعد نہیں ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 شکاری کتوں کے بارے میں ہے، یعنی جن کو شکار کے لیے سکھایا گیا ہے، اگر ان کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے تو جو شکار مار کر لائیں حلال ہے۔ جی ہاں بھئی حلال ہے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے 100% حلال ہے۔ کتا آپ کا سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے شکاری کتا، آپ نے شکار کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کتا چھوڑ دیا ہے، اور وہ کتا شکار کر کے لے آیا ہے آپ کے پاس شکار کو، اس کتے نے اس میں سے کھایا کچھ بھی نہیں ہے، وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اگر کتا اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر وہ حرام ہے آپ کے لیے، پھر نہیں آپ کھا سکتے۔ اور اگر اس کتے کے ساتھ کسی دوسرے کا کتا بھی شریک ہو گیا تو پھر بھی حرام ہے، پھر بھی حرام ہے۔ آپ نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے کوئی اور بھی شکار میں شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ شکار حلال نہیں رہے گا وہ آپ کے لیے۔ اگر اس کتے نے کھا لیا ہے تو پھر وہ کتے نے آپ کے لیے شکار نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ صرف شکاری کتا رکھنا جائز ہے، یا زمین کی حفاظت کے لیے، فصل کی حفاظت کے لیے، یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے، حویلی میں ڈیرے میں جہاں کوئی رہائش نہ ہو وہاں رکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی کتا رکھنا جائز نہیں۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرضی غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے استنجا کریں، جسم کو کوئی علائش کہیں لگی ہوئی ہے تو وہ دھو لیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں، پھر جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح کا مکمل وضو کریں، جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے اس طرح کا وضو کریں۔ جب آپ سر کے مسے تک پہنچیں، بازو دونوں دھو کر کیا کیا جاتا ہے؟ سر کا مسا، تو سر کے مسے کا طریقہ یہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کریں پانی میں اور اپنے بالوں کی جڑوں میں پھیر دیں اچھی طرح، پھر تر کریں، پھر پھیر دیں، حتیٰ کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کی بالوں کی جڑیں اس طرح انگلیاں پھیرنے سے تر ہو گئی ہیں۔ پھر آپ 3 لپ لیں دونوں ہاتھوں سے پانی کے، اور اس کو ایک کو دائیں طرف، ایک کو سر کے درمیان میں، دوسری کو بائیں، تیسرے کو بائیں طرف ڈال دیں۔ اس کے بعد اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ یہ آپ کا مسنون غسل ہو گیا، اور غسل خانے سے باہر آ کر اپنے پاؤں دھو لیں۔
مکمل غسل ہے. اگر دوران غسل آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو یہ وضو ٹوٹ گیا ہے. یہ وضو کیا ہے؟ اگر دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا تو یہی وضو آپ کا قائم ہے اور اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مرنے کے بعد ایصال ثواب کا 90 طریقہ کیا ہے؟ کل 40واں 7واں تیسرا. عزیز بھائیوں، یہ بھی میں نے بڑی مرتبہ وضاحت کی اس مسئلے کی کہ ایصال ثواب کا صرف 4 چیزیں ہیں جو قرآن سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہیں. کتاب و سنت سے صرف 4 چیزوں کی دلیل ملتی ہے، باقی کسی چیز کی دلیل نہیں. باقی سب کچھ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے. صرف 4 چیزیں ہیں جن سے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. وہ ایک چیز ہے، میت کے لیے دعا کرے کوئی بندہ. آپ جس میت کے لیے بھی دعا کریں گے اس کا ثواب اور فائدہ میت کو پہنچے گا. دوسری چیز ہے میت کی طرف سے حج یا عمرہ کریں. میت کی طرف سے کیا کریں؟ حج یا عمرہ. اس حج اور عمرے کا فائدہ بھی مرنے والے کو ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جب اپنے میت کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا ہے تو پہلے آپ کا حج عمرہ ہوا ہو اپنا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے میت کے اوپر کوئی قرض ہے، اللہ کا قرض ہے یا بندوں کا قرض ہے، وہ قرض آپ کیا کر دیں؟ اتار دیں. تو اس قرض اتارنے کا فائدہ بھی مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد ملے گا. چوتھی اور آخری شے ہے کہ مرنے والے کی اولاد. کون؟ بیوی نہیں، خامد نہیں، بھائی نہیں، چاچا نہیں، ابا امی نہیں. مرنے والے کی اولاد وہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے. یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، اس سارے مسجد کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، یہ میری ماں کو دے دے یا میرے باپ کو دے دے. یہ میں کنواں لگوا رہا ہوں، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے یا میری والدہ کو دے دے. یہ میں یہ کام کر رہا ہوں نیکی کا، اس کا ثواب یا اللہ میرے والد کو دے دے، میری والدہ کو دے دے. یہ چوتھی اور آخری چیز ہے. جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے گی یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، تو اس کا فائدہ بھی ماں باپ کو ملے گا. اس کے علاوہ یہ تیجا، یہ کل، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ 11ویں اور یہ عرس اور یہ سارا کچھ اس کا اسلام سے، اللہ کے دین سے کوئی لنک اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے معاملات اور گھر کی چیزیں ہیں جو شریعت سے بری ہیں اور شریعت ان سے بری ہے.